کنفرمڈ کیسز ہیں، اور یہ کیسز جو ہیں جی ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹیسٹنگ ہماری جو ہے عید کی چھٹیوں کے دوران ذرا نیچے چلی گئی تھی، لیکن اب وہ بتدریج دوبارہ اوپر جا رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہمارے کیسز کنفرم ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 2636 کیسز ہیں۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے، اور اب تک جو پاکستان میں کسی بھی ایک دن جو میکسیمم تعداد کیسز کی ہے یہ وہ نمبر ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر میکسیمم کیسز جو ہیں پاکستان میں آئے ہیں 2636۔ لیکن جس طرح عالمی سطح پہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اگر عالمی سطح پہ تقریباً 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اگر اس وبا سے ان کو یہ کنفرمیشن ہے ان کیسز کے بارے میں عالمی سطح پہ، تو ان میں 3,62,000 سے زائد وفات ہو چکی ہیں۔ لیکن ان میں جو ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں ان میں تقریباً 43% جو کہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں، یہ بالکل ریکور بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال تقریباً کہ جو ہمارے 64,000 کنفرمڈ کیسز ہیں ان میں سے تقریباً 35% جو ہیں وہ مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں ڈیتھس ہیں، جو وفات ہو رہی ہیں، ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 57 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان سے۔ یہ اگین یہ بڑی تعداد ہے، اس سے زیادہ ایک دن میں ابھی تک ڈیتھس رپورٹس نہیں ہوئیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں، ان کو اگر میں خلاصتاً آپ کے سامنے مختصراً رکھوں تو 3 چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ میکسیمم کیسز پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو اس وقت ہماری اعداد و شمار کے مطابق جو میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو ہیں جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں، یہ بھی وہ تعداد ہے کہ جو کسی بھی 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ اس وقت 157 جو ہیں لوگ وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے، یہ بھی میکسیمم تعداد ہے۔ اور جو ڈیتھس ہیں 57 ایک دن میں، وہ بھی میکسیمم تعداد ہے۔ تو یقیناً یہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اس کے کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈیتھس بھی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور وینٹیلیٹرز کے اوپر خاص طور پہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وینٹیلیٹرز پہ ناظرین کسی کا ہونا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شدید بیماری کی صورتحال ہے، ان کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے تو ان کو ایک مصنوعی مشین کے اوپر لگانا پڑتا ہے تاکہ ان کا جو نظام تنفس ہے یا جو سانس لینا ہے وہ اس میں آسانی پیدا ہو سکے۔ لیکن جتنے لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد 85-90% تعداد جو ہے وہ جانبر نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بگڑتی ہوئی صورتحال ہے یقیناً، اور اس کا ہم اظہار آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ابھی پاکستان میں کیسز اور اموات جو ہیں ان کے بڑھنے کا امکان ہے، لہٰذا اس میں بہت زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو اہم بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے یا جو ہمارے ہسپتال ہیں ان میں مناسب مقدار میں ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں، خاص طور پہ جو کرٹیکل کیئر میں یا آئی سی یوز میں جو بیڈز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو وہ صورتحال جو ہے یقیناً ابھی بہت کنٹرول کے اندر ہے۔ جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں مثلاً ان کا جو تقریباً 18 سے 20% کے درمیان جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ ابھی تک یوز ہو رہے ہیں، جو کہ کرونا وائرس کے لیے مختص کیے گئے ہیں مختلف ہسپتالوں کے اندر۔
لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اندر یقیناً ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے. بعض دفعہ بیڈز نہیں ملتے, بعض دفعہ وینٹیلیٹرز نہیں ملتے, اور وہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ میڈیا کا حصہ بن جاتی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہیں, اور اس کی وجہ سے بڑی تشویش پیدا ہو جاتی ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وافر مقدار میں بیڈز بھی موجود ہیں اور وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں. اس چیز کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ہم NCOC کے اندر, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک جو ہے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ جو ہمیں کسی بھی وقت میں یہ بتا سکے کہ مختلف شہروں کے اندر مختلف ہسپتالوں کے اندر کیا صورتحال ہے, کتنے بیڈز ہیں وہاں پہ موجود, کتنے بیڈز جو ہیں وہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں, ICU کے اندر کیا بیڈز ہیں, کتنے بیڈز ہیں, ان میں سے کتنے جو ہیں وہ استعمال میں ہیں, کتنے ابھی فارغ ہیں, اسی طرح وینٹیلیٹرز کی صورتحال. تو اس کے لیے ہم کل انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پہ آپ کے ساتھ ایک سسٹم جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے وہ شیئر کریں گے. اس میں ہمارے صوبائی نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالی کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب میں آپ کے سامنے چونکہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں بڑی تشویش بھی ہے, تو اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب تک کی جو صورتحال تھی اس میں چونکہ یہ ایک نیا وائرس تھا, نیا آؤٹ بریک تھا, پہلی دفعہ یہ اموات ہو رہی تھیں, تو ایک زیادہ احتیاطی رویہ اپنایا گیا, اور جو ہم نے ہدایات جاری کیں وہ قدرے سخت تھیں, جس کا مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ ان کے اوپر جب عمل ہوتا تھا تو وہ مزید سختی اس میں آ جاتی تھی, کیونکہ لوگ شاید اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے یا ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا چاہ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں اور بہت ساری مشکل صورتحال بھی پیدا ہوئی. تو اس حوالے سے ہم نے حال ہی میں ماہرین کی مدد سے جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی ہینڈلنگ جو ہے اس کے بارے میں ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا ہے, جو کہ covid.gov.pk کی جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ اب موجود ہے. اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں بھی انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. بنیادی فرق جو پچھلا ہدایت نامہ تھا اور جو اب کی گائیڈ لائنز ہیں ان میں یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ جو ایک باڈی ہوتی ہے, جو میت ہوتی ہے, اس سے کرونا وائرس منتقل دوسرے زندہ انسانوں کے اندر ہونے کا, ٹرانسفر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہدایت نامے میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. ان میں چند ایک جو بڑے بڑے نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ مغالطوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مشکلات میں لوگ مشکلات کا شکار ہوئے, اور بہت یعنی اس کی وجہ سے حساس صورتحال بھی پیدا ہوئی. بڑی جذباتی صورتحال ہوتی ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر کا شخص, تو اس کی جو ہینڈلنگ ہے اگر وہ بھی پراپر طریقے سے نہ ہو تو ہماری ثقافت میں, ہمارے مذہب میں اگر جنازہ صحیح طریقے سے نہ ہو سکے, اس کی تدفین صحیح طریقے سے نہ ہو سکے, تو اس کی وجہ سے بڑا غم و غصہ پیدا ہوتا ہے.